بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بھٹی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج اچانک سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں دھماکوں سے گونج اٹھا، جس کا دھواں پوری ریاض میں دیکھا گیا اور خوف و ہراس پھیل گیا۔ ناظرین، یہ فرسٹ ٹائم میزائل حملہ سعودی عرب پر نہیں ہوا، اور مستقبل میں اس کے کیا اثرات ہوں گے اس پہ بھی تفصیلات سے آپ کو گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے قریبی مراسم تھے۔ محمد بن سلمان کے خلاف نہ صرف اندرونی سازشیں بھی ہو رہی تھی، ان کے خاندان میں بھی اختلاف رائے تھی، کچھ لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا کرپشن کے مبینہ الزام پر اور ان سے پیسہ نکلوایا۔ اس کے بعد ان کی اپنی زندگی کو بھی تھریٹس تھی، بلکہ کچھ لوگ مختلف اطلاعیں انٹرنیشنل میڈیا دیتا رہا کہ ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ان کا بہت زیادہ آؤٹ آف وے ساتھ دیتے تھے۔ پاکستان کے سابق آرمی چیف اس وقت رحیل شریف بھی وہاں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور خاصی حد تک اہم مقامی تنصیبات کی حفاظت پاکستان فوج کر رہی ہے اور دیگر ممالک کی فوج بھی وہاں تعینات ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں محمد بن سلمان نے قطر سے تعلقات خراب کی اور بہت زیادہ کشیدہ کر دیے، کیونکہ اس وقت آؤٹ آف وے امریکہ اس کو سپورٹ کرتا تھا، ان کی ہر غلط اور صحیح بات پر ان کی حمایت کرتا تھا۔ لیکن 20 جنوری کو جیسے ہی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اقتدار کا سورج غروب ہوا تو جو بائیڈن نئے ان کے صدر منتخب ہو گئے۔ ان کی ترجیحات میں سعودی عرب سے قریبی دوستی نہیں، وہ ٹریڈ کے حق میں ہے، بنیادی طور پر جنگوں کے خلاف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کو ٹریڈ کی طرف لانا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی تاریخ کا ایک سیاہ باپ ہے۔ وہ انہوں نے جاتے جاتے امریکہ کو 50 سال پیچھے کر دیا ہے، جس پر انہوں نے خصوصاً ایران اور سعودی عرب کے سخت اختلافات تھے۔ انہوں نے کہا ہم ایران کے بارے میں بھی ری وزٹ کریں گے، ان پر جو پابندیاں لگئی ہیں چیک کریں گے۔ افغانستان کے بارے میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ مئی میں تمام فوج واپس منگا لی جائے گی، جبکہ جو بائیڈن کہتے ہیں ابھی ہم اس پر غور کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں سعودی عرب۔ سعودی عرب نے اپنے قریبی تقریباً تمام ممالک جو ہیں ان سے تعلقات کشیدہ کر لیے، کیونکہ محمد بن سلمان تھوڑے سے جذباتی آدمی اور ہر چیز کو حکمت اور دانش مندی سے ملک کو چلانے کی بجائے غصے میں اور انتقام میں آ جاتے ہیں۔ ان کی فیملی میں بھی اس قسم کی بہت ساری خبریں آ چکی ہیں۔ انہوں نے یمن کو بھی سخت مشکلات یمن کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کی، اور وہاں ایک غیر مقبول حکومت کو بچانے کے لیے نہ صرف انہیں اسلحہ دیا، طاقت دی اور ہر قسم کی مدد کی، جس پر وہاں باغی گروپ پیدا ہو گئے۔ لیکن سعودی عرب کے اس رویے کے خلاف کہ وہ یمن کا محمد بن سلمان تباہ کر رہا ہے، وہاں بعض تنظیمیں طاقتور بن ہو گئی۔ ہاؤسز نے کئی مرتبہ وہاں میزائل حملے کیے، 2 روز قبل بھی وہاں پر میزائل حملے کیے گئے۔ اس کو آج رائٹر نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہاں ریاض میں زوردار دھماکے ہوئے اور دور تک دھواں دیکھا گیا۔ اس کے بارے میں دیگر انٹرنیشنل میڈیا نے بھی خبریں دی ہیں کہ 3 روز میں 2 میزائل حملے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہوئے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس کو فضا میں ہی تباہ کر دیا اور وہ زمین پر آ کر زیادہ نقصان نہیں کر سکے۔ تاہم بعض میڈیا کہہ رہا ہے کہ سعودی عرب سوچ رہا ہے کہ فوری طور پر ریاض سے جو پوری سعودی عرب کا صوبائی دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے،
اس پر فضائی حدود کا سفر بند کر دیا جائے، نہ وہاں سے کوئی فلائٹ اڑے نہ وہاں آئیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سعودی انٹیلیجنس کو اطلاع ملی ہے کہ یمن کی جو تنظیمیں ہیں، جو ادھر ہاؤسز ہیں، وہ سعودی عرب کو مزید نشانہ بنا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں انٹرنیشنل میڈیا رائٹر اور ان کے لوکل میڈیا کے مطابق محمد بن سلمان کی سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے اور ان کی موومنٹ کو خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ یاد رکھے کہ یمن اور سعودی عرب کا تنازع 2015 سے چل رہا ہے اور اس دوران سعودی عرب وقتاً وقتاً یمن کی غیر مقبول حکومت کو مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے انہی حالاتوں میں انہوں نے قطر سے 2017 میں اپنے تعلقات خراب کر لی اور قطر پر بھی پابندیاں لگانے کی کوشش کی اور قطر کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ان کا خیال تھا کہ قطر ان کے مد مقابل آ سکتا ہے۔ جو بائیڈن کے ڈونلڈ ٹرمپ کی اقتدار کے جانے کے بعد سعودی عرب پر دباؤ بہت زیادہ بڑھا۔ اس دوران انہوں نے پاکستان، جو ان کا دیرینہ دوست تھا، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں پاک فوج بھیج کے سعودی سرزمین کی حفاظت کی، سعودی شاہی خاندان کی حفاظت کی، اور بڑے بڑے ادھر ہونے والے دھماکے، انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے ان گینگ کو، پاکستان کی فوج نے ان گینگ کو پکڑا، ان دہشت گردوں کو پکڑا اور قرار واقعات سزائیں دلائی اور سعودی حکومت کے حوالے کیا۔ لیکن بدقسمتی تھے اسرائیل کے دباؤ کی وجہ سے سعودی عرب نے پاکستان سے اپنے مراسم خراب کر لی اور جو پاکستان کو قرض کی رقم دی تھی اس کو بھی واپس مانگ لیا، جو $3 ارب پاکستان واپس کر چکا ہے، جو کہ جو ٹائم فریم دیا گیا اس سے پہلے مانگ لیا گیا۔ یاد رہے کہ کرونا کی وجہ سے دیگر کئی ممالک نے کچھ قرضوں کو ختم کر دیا تھا، لیکن سعودی عرب نے پاکستان، جو اس کا دیرینہ دوست تھا، جو پاکستان اور سعودی عرب دو جسم ایک جان کھلاتے تھے، انہوں نے وہ قرضے بھی معاف نہیں کی اور پاکستان پر سفری پابندیوں کے علاوہ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کرنی شروع کر دی اور پاکستان کے مخالف کیمپ میں جاتے رہے۔ لیکن ناظرین، جو بائیڈن نے آ کے پاکستان میں، اس ریجن میں پاکستان کی اہمیت کو جانا اور پاکستان کی سے اچھے تعلقات کی خواہش کی، اور اس سلسلے میں بیک ڈور ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے جو بائیڈن کو مبارکباد بھی دی۔ دن بہ دن بڑھتے ہوئے حملوں سے، کیونکہ سعودی عرب میں بادشاہت ہے اور وہاں احتجاج کا تصور بھی نہیں، لہذا آنے والے دنوں میں سعودی عرب کے پاس ایک راستہ ہوگا کہ وہ پاکستان سے اپنے مراسم اور اچھے کرے اور اس موقع پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سعودی عرب کی حفاظت کو مزید محفوظ بنایا جا سکے۔ قطر سے انہوں نے اپنے تعلقات بھی بحال کر لی ہیں۔ اب پاکستان واحد سعودی عرب کو ایک امید نظر آ رہی ہے۔ دیگر ممالک کے ساتھ ان کے پاس اکوپمنٹ بہت زیادہ، لیکن ٹرین فوج نہ ہونے کی وجہ سے وہ پاکستان دیکھنا چاہ رہا ہے۔ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو فاصلے اسرائیل کی وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب میں ہوئے تھے، یہ 2-3 دھماکے جو ماضی میں بھی سعودی عرب میں بہت سارا یمن دھماکے ادھر سے ہوتے رہے، میزائل حملے ہوتے رہے، لیکن اب خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ سعودی عرب میں روضہ مبارکہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا گھر ہے، وہ محفوظ رہے۔ تاہم مسلمان ممالک کو اب ایک پیج پر آنا ہوگا۔ امت مسلم کو دشمنوں کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ آنے والے وقت میں ریجن میں، دنیا میں ایک کرونا کے بعد ایک نئی دنیا بن رہی ہے۔ ناظرین، میں نے موجودہ صورتحال بتائی، مجھے یقین ہے کہ آپ کو اگر عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، ہو سکے تو اپنے ارد گرد والوں کو خوشیوں کا خیال رکھیں، کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ سعودی عرب میں اس میں خوف کی علامت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سعودی عرب میں امن قائم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔